آج ربیع الاول کے مبارک مہینے کی پہلی بڑی جمعرات کا دن ہے۔ یہ دن تاریخ اسلام اور روحانیت کا وہ عظیم موقع ہے جس کا انتظار سال بھر لوگ تڑپ کر کرتے ہیں۔ آج کا دن ہر اس شخص کے لیے ایک اتنا بڑا سرپرائز اور موقع بن کر آیا ہے جو صرف 10 روپے کی ٹافیوں پر قرآن کریم کی یہ ایک چھوٹی سی تسبیح پڑھ کر بچوں میں بانٹ دے گا، کیونکہ تاریخ شاہد ہے جس بندے نے اس مبارک دن یہ چھوٹا سا عمل کر لیا، اس کو اگر آج کے دن 80 لاکھ یا کروڑوں کے رزق کی بھی ضرورت ہو یا کوئی ایسی بندش جو سالوں سے نہ ٹوٹ رہی ہو، تو انشاءاللہ آج سورج غروب ہونے سے پہلے اس کا راستہ نکل آئے گا۔ یہ عمل بظاہر جتنا آسان نظر آتا ہے، اس کی حقیقت اتنی سادہ بھی نہیں، اتنی مشکل بھی نہیں، کیونکہ یہ عمل کرنے والا عام بندہ نہیں رہتا، وہ سیدھا رب کے ہاں ان خاص خزانوں سے اپنا حصہ وصول کرتا ہے، جہاں سے انسان کی من چاہی حاجتیں منٹوں میں پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے ویڈیو کا ایک سیکنڈ بھی کاٹ کر مت دیکھیے گا، کیونکہ آج کی اس پہلی جمعرات کی ترتیب اگر تھوڑی سی بھی بدل کر تو آپ اتنے بڑے فائدے سے محروم رہ جائیں گے۔ دیکھیں، ربیع الاول کا پورا مہینہ رحمتوں برکتوں کا سمندر ہے، لیکن اس مبارک مہینے کی پہلی جمعرات کا مقام کچھ الگ ہے۔ ہماری جتنی بھی مائیں بہنیں گھروں میں بیٹھ کر یہ پیغام سن رہی ہیں، وہ میرے بھائی جو دن رات محنت کرنے کے باوجود پریشانیوں کا شکار ہیں، وہ میری اس بات کو کان کھول کر سن لیں۔ جمعرات کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، یہ وہ مبارک دن ہے جب رب کی بارگاہ سے رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں اور دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ پوری طرح کھول دیا جاتا ہے۔ آج کا یہ خاص عمل آپ دنیا کے جس کونے میں موجود ہیں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، یا یورپ، سعودی عرب اور دبئی جیسے ملکوں میں مقیم ہیں، آپ وہاں بیٹھ کر بھی اس عمل کو مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ مبارک عمل ہر اس شخص کے لیے ایک یکساں نیاب تحفہ ہے جو اپنی زندگی میں معجزہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اکثر لوگ اس مبارک جمعرات کی اصل طاقت اور شان سے ناواقف رہتے ہیں، اسی لیے وہ محروم رہ جاتے ہیں، لیکن جو خوش نصیب آج کے دن اس خاص ترتیب کے ساتھ یہ عمل کر لیتا ہے، واللہ اس کی خالی جولی کو میرا رب اپنے غیب کے خزانوں سے ایسا بھرتا ہے کہ آنے والی نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتی ہیں اور کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی۔ لیکن یاد رکھیں، اس مبارک عمل سے لاکھوں کروڑوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو چند انتہائی ضروری باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر جائز حاجت فوراً پوری ہو، رزق پہ بے پناہ برکت آئے، تو اس عمل کو کرنے کی کچھ خاص شرائط ہیں جن کو سمجھنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلی اور اہم شرط یہ ہے، آپ نے کامل وضو کے ساتھ یہ عمل شروع کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے اپنے گھر میں یا جہاں بھی آپ موجود ہیں ایک ایسی خاموش جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں کوئی آپ کو پریشان نہ کرے۔ عمل کے دوران آپ نے کسی بھی شخص سے بات چیت یا اشاروں میں گفتگو بالکل نہیں کرنی، کیونکہ جیسے ہی آپ کی زبان سے کوئی دوسرا لفظ نکلے گا، اس عمل کا روحانی تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ یہ عمل چلتے پھرتے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ آپ کو ایک جگہ جم کر سکون اور خشوع کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اس خاص ترتیب کے ساتھ عمل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے ماضی کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، گھر کے ناچاک اور گھریلو جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، کاروبار میں ایسی بے مثال برکت ہوگی کہ بندشیں ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ جائیں گی، زندگی میں چھائی تمام مایوسیاں ختم ہو جائیں گی، بند راستے خود بخود کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آج کا یہ سنہری موقع اپنے ہاتھوں سے ہرگز جانے مت دیجیے گا۔ زندگی میں دنیا کے تمام کام بعد میں ہو سکتے ہیں، لیکن ربیع الاول کی اس پہلی جمعرات کا یہ خاص لمحہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ چاہے آپ کو اپنے سارے کام چھوڑنا پڑے، چھوڑ دیجئے، لیکن چند منٹ نکال کر اس عمل کو ہر حال میں لازمی کریں۔ یاد رکھیں، جمعرات کا دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے پورے ہفتے کے اعمال پیش ہونے کا دن ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن کی عظمت کی وجہ سے خصوصی عبادت اور روزے کا اہتمام فرمایا کرتے، کیونکہ اس دن رب کی رحمت کے دروازے بے تحاشا کھول دیے جاتے ہیں۔
تو جب آج کے دن آپ کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہو رہے ہوں اور ساتھ میں آپ کا یہ عظیم عمل بھی پہنچ جائے تو سوچیں کہ آپ کی قسمت کا ستارہ کتنی بلندی پر چمک اٹھے گا۔ اس لیے آج سستی نہ کیجیے اور اس موقع کو غنیمت سمجھ کر پورا فائدہ اٹھائیں۔ اب میں آپ کو اس عظیم عمل کی مکمل اور باقاعدہ ترتیب بتانے لگا ہوں، اسے غور سے سنیں، اچھی طرح سمجھیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر خوشی سے بیٹھ جانا ہے اور اپنے عمل کا آغاز درود پاک سے کرنا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 10 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی دعا سیدھا رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعرات کا دن وہ بابرکت دن ہے جس میں کی جانے والی عبادت پر اللہ کی خاص رحمت برستی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص اس مبارک دن میں کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق میں اتنا بے تحاشا اضافہ فرماتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ درود مکمل کرنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے دل میں نیت کرنی ہے۔ نیت اس طرح کرنی ہے کہ اے اللہ، میں ربیع الاول کی اس پہلی جمعرات کے مبارک موقع پر اس 10 روپے کی ٹافیوں کے صدقے اپنے فلاں مقصد اور پریشانی کے حل کے لیے تیرا ذکر کر رہا ہوں، تو اپنے فضل سے مجھے کامیابی عطا فرما۔ یاد رکھیں، ہمارے اعمال کا تمام تر دار و مدار ہماری نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نیت صاف ہوگی، انشاءاللہ آپ کو 100% کامیابی ملے گی۔ بہت سے لوگ صرف اسی لیے محروم رہ جاتے ہیں کہ وہ ویڈیو کو جلدی میں کاٹ کر دیکھتے ہیں، بات کو مکمل سمجھتے نہیں اور پھر اپنی مرضی سے عمل کرنے لگتے ہیں۔ میں آپ سے بار عرض کر رہا ہوں کہ عمل کو کامیاب بنانا تو چند منٹ نکال کر اسے پورا سنیں، سمجھیں، تاکہ آپ کو اس کی تمام برکتیں مکمل ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اس پیغام کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور عزیزوں تک بھی ضرور پہنچانا ہے، ضرور شیئر کرنا ہے، تاکہ وہ بھی اس مبارک عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور سب سے اہم بات، آج ربیع الاول کی اس پہلی جمعرات کے صدقے ہم نے ایک بہت بڑی اور خاص اجتماعی دعا کا اہتمام کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس قبولیت والی دعا میں آپ کا نام بھی خصوصی طور پر شامل کیا جائے تو ابھی کے ابھی اس ویڈیو میں لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام، اپنا مقصد ضرور لکھیں۔ جب ہزاروں لوگ مل کر دعا کرتے ہیں تو رب کریم کسی ایک کی بھی آہ پر سب کی جولیاں خوشیوں سے بھر دیتا ہے، سب کو رحمتوں و برکتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اب عمل کا سب سے اہم اور مرکزی حصہ اچھی طرح سمجھیں۔ آپ کے سامنے 10 روپے کی ٹافیاں ہیں، ان پر آپ نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کا وہ عظیم اور بے نیاز نام پڑھنا ہے جو قرآن پاک کی روح ہے، اور وہ ہے اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ ربیع الاول کی اس پہلی مبارک جمعرات کو ان 10 روپے کی ٹافیوں پر آپ نے اللہ الصمد پڑھ کر دم کرنا ہے، بچوں میں صدقہ کرنا ہے۔ واللہ ادھر آپ کا یہ صدقہ تقسیم ہوگا، ادھر آپ کی قسمت کا بند تالا فوری طور پر کھلے گا، رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے، اللہ غیب سے آپ کے لیے انتظام فرمائے گا۔ قرآن کریم کی سورہ اخلاص کی یہ دوسری آیت مقدسہ اللہ الصمد تمام اسماء الہی میں ایک عظیم الشان مقام رکھتی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے وہ ذات جو بالکل بے نیاز ہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں، لیکن ہر مخلوق ہر چھوٹی اور بڑی حاجت کے لیے اس کی محتاج ہے، یعنی کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ کی شان کیا ہے؟ سورہ اخلاص نازل ہوئی۔ مفسرین اور اولیاء اکرام فرماتے ہیں کہ جو شخص ربیع الاول جیسے عظیم مہینے میں اللہ پاک کو اس کے صفاتی نام اللہ الصمد سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے راستے کھولتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اگر آپ پر پہاڑ جتنا قرض ہو یا رزق کی ایسی تنگی ہو کہ گھر کا نظام چلانا مشکل ہو چکا ہو، تو یہ کلمہ پڑھتے ہی رب کی بے نیاز ذات تمام بندشوں کو ختم فرما دے گی۔
اب غور سے سنیے گا، اس مبارک اسم الہی اللہ الصمد کو آپ نے ٹوفیوں پر صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے، نہ 70 سے ایک بار کم، نہ ایک بار زیادہ۔ 70 بار پڑھ کر آپ نے ان ٹافیوں پر پھونک مارنی ہے۔ اگر آپ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور بے پناہ محبت کرتے ہیں تو ابھی بغیر کسی سستی کے کمنٹ سیکشن میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیں اور اپنے پیارے نبی سے اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں۔ لیکن ٹھہریے، یہ تو صرف اس عظیم وظیفے کا پہلا وظیفہ تھا۔ ابھی اس عمل کے اندر 3 اور ایسے بابرکت کلمات باقی ہیں جن کا پڑھنا آپ کی دعا کی قبولیت اور رزق کی بارش کے لیے لازمی ہے۔ اگلا کلمہ کون سا ہے، اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو بالکل آگے مت کیجیے گا اور اگلا حصہ غور سے سنیے گا۔ اب اس مبارک عمل کا دوسرا اور تیسرا حصہ بہت توجہ سے سنیں اور اس کی ایک ایک بات کو ذہن نشین کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جب آپ اللہ الصمد کو مکمل کر لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور زاری کا وہ سب سے بڑا ذریعہ اپنانا ہے جس سے رب کا دل مبارک تڑپ اٹھے، اور وہ ہے قرآن کریم کا عظیم کلمہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ آپ نے ان 10 روپے کی ٹافیوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اب دوسری تسبیح کی صورت میں یا ارحم الراحمین کو پورے 70 بار پڑھنا ہے۔ یا ارحم الراحمین کا مطلب ہے اے سب سے بڑے رحم کرنے والے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ سچے دل سے اللہ کو اس کے نام سے پکارتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، اے بندے، تیرے ارحم الراحمین نے تیری فریاد سن لی ہے، مانگ آج جو کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ ربیع الاول کی اس پہلی جمعرات کو جب آپ ان ٹافیوں پر یہ کلمہ پڑھ کر دم کریں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا سخت سے سخت اور ناممکن کام بھی اللہ کے رحم و کرم سے منٹوں میں ممکن ہو جائے گا۔ گھر میں بیماری ہو، معاشی تنگی ہو یا کوئی ایسی پریشانی جو جان نہ چھوڑ رہی ہو، رب کی خاص رحمت فوراً متحرک ہو جائے گی۔ 70 بار مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے عمل کے تیسرے مرحلے کی طرف بڑھنا ہے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے قرآن کریم کی پہلی اور سب سے بابرکت سورت کی تلاوت کرنی ہے، وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس مبارک تسبیح کو آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اللہ کی ذات قرآن میں فرماتی ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا۔ 41 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان 10 روپے کی ٹافیوں پر ایک زوردار پھونک مارنی ہے۔ یہ ٹافیاں صرف عام میٹھی چیز نہیں بلکہ ان پر قرآن کریم کی شفا، برکت اور اللہ کی بے نیاز رحمت نازل ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد عمل کا وہ چوتھا مرحلہ وظیفہ آتا ہے جو آپ کے مقدر کے ستارے کو فلک پر چمکا دے گا اور آپ پر رب کریم کے کرم کے وہ دروازے کھولے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ اس وظیفے میں آپ نے اللہ رب العزت کا سب سے خوبصورت اور بااثر صفاتی نام یا کریمو کا ذکر کرنا ہے۔ یا کریمو، یا کریمو، یا کریمو۔ لیکن یہاں ایک خاص اور انتہائی ضروری بات ہے، جب آپ نے یا کریمو کا ورد کرنا ہے تو اس وقت وہ 10 روپے کی ٹافیاں آپ کے سیدھے ہاتھ میں مضبوطی سے ہونی چاہیے۔ آپ نے ٹافیوں کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے اور اپنے دل میں اپنی تمام تر پریشانیوں، مالی تنگی اور حاجتوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ پاک کی صفت یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ یا کریمو کا مطلب ہے اے بے حساب اور بغیر مانگے عطا کرنے والے۔ ربیع الاول کی اس مبارک پہلی جمعرات کو جب آپ ٹافیوں کو سیدھے ہاتھ میں رکھ کر اپنے رب کو یا کریمو پڑھ کر پکاریں گے تو میرے رب کا ایسا بے مثال کرم آپ پر نازل ہوگا کہ دنیا آپ کی ترقی کا تماشا دیکھے گی۔ دنیا آپ کی ترقی، رزق میں برکت، کامیابی کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ جو راستے سالوں سے بند تھے وہ یوں کھلنا شروع ہو جائیں گے کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، سیدھے ہاتھ میں ٹافیاں رکھ کر آپ نے اللہ پاک کے اس مبارک نام یا کریموں کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ پڑھتے دوران آپ کی تمام تر توجہ اپنے رب کی کرم نوازی پر ہونی چاہیے تاکہ اس میں کریم کی تجلیات سیدھا آپ کے مقصد کو پورا کریں۔
اب اس مبارک اور پرنور عمل کا وہ آخری اور سب سے طاقتور اور پانچواں وظیفہ آ چکا ہے جو آپ کی ہر مشکل کو جڑ سے ختم کرے گا اور آپ کے اور رب کی رحمت کے درمیان حائل تمام رکاوٹوں کو ہمیشہ کے لیے گرا دے گا۔ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہو، اس کی پہلی جمعرات جو کہ ماہ نو کی پہلی جمعرات ہے، یعنی نو چندی جمعرات کا بے حد بابرکت اور خاص دن ہو، اس عظیم دن پر جب آپ ان 10 روپے کی ٹافیوں پر توبہ اور استغفار کے مبارک کلمات استغفر اللہ کا ورد کرتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں آپ کی قبولیت کا وہ عالم ہوتا ہے کہ عرش الہی سے معجزات کا صدور شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کرے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے، اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوتا۔ نو چندی جمعرات کا دن روحانی لحاظ سے تجدید، معاشی اور رزق کی کشائش کا دن ہے۔ جب انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو رزق کے راستے بند ہو جاتے ہیں، نحوست گھر میں ڈیرے ڈال لیتی ہے، لیکن جب ربیع الاول کی اس پہلی نو چندی جمعرات کو آپ 10 روپے کی ٹافیوں پر استغفر اللہ کا ورد کرتے ہیں تو گناہوں کا زنگ دھو دیا جاتا ہے، تمام بندشیں یوں ختم ہوتی ہیں جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک شخص کا سچا معجزہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کا یقین اور پختہ ہو جائے۔ ایک صاحب جن کا کاروبار مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا، لاکھوں کا قرض ان کے سر پر تھا، گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی، وہ شدید مایوسی کے عالم میں ایک کامل بزرگ کے پاس گئے۔ ان بزرگ نے انہیں نو چندی جمعرات کے دن استغفار کا یہ خاص صدقے کرنے کا عمل بتایا۔ اس شخص نے کامل یقین کے ساتھ نو چندی جمعرات کو یہ عمل کیا اور 10 روپے کا صدقہ تقسیم کیا۔ واللہ ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ غیب سے ایک ایسا غیر متوقع آرڈر اور نیا راستہ ان کے سامنے آیا کہ چند ہی مہینوں میں نہ صرف ان کا تمام قرضہ اتر گیا بلکہ ان کا کاروبار پہلے سے کہیں زیادہ چمک اٹھا۔ لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ ایسا کون سا معجزہ ہے تو وہ صرف یہی کہتے تھے کہ یہ نو چندی جمعرات کو استغفار پڑھ کر صدقہ کرنے کا براہ راست ربانی کرم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، آج اس مبارک موقع کو اپنے ہاتھ سے بالکل نہ جانے دیں۔ آپ نے اس تمام تر کارروائی کے آخر میں ان 10 روپے کی ٹافیوں کو اپنے سامنے رکھ کر سچے دل، عاجزی اور رو رو کر استغفر اللہ کو پورے 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 بار استغفر اللہ مکمل کر لیں تو ان ٹافیوں پر آخری بار پھونک ماریں، پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے رزق، اپنی صحت، بچوں کی کامیابی اور ہر جائز حاجت کے لیے دعا مانگیں۔ دعا کے بعد یہ ٹافیاں گھر کے بچوں میں یا محلے کے بچوں میں تقسیم کر دیں۔ انشاءاللہ اسی دن سے آپ اپنی زندگی میں برکتوں اور معجزات کا نیا باب شروع ہوتے دیکھیں گے، اللہ کی رحمت کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اب استغفار کے ذریعے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنے، اللہ کو راضی کرنے، سچی توبہ کے بعد عمل کے آخری اور سب سے اہم مرحلے میں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ عظیم وظیفہ پڑھنا ہے جس نے آگ کے پہاڑ کو گلزار بنا دیا۔ وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اگر آپ نے پورا عمل کر لیا، تمام تسلی سے وظائف پڑھ لیے، لیکن اس مبارک آیت کو نہ پڑھا تو آپ کے اس پورے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں اور آپ کا یہ عمل ادھورا رہ جائے گا، کیونکہ جب تک انسان اپنا تمام معاملہ رب کے سپرد نہیں کرتا، روحانی طاقت اور کامیابی کا دائرہ مکمل نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور جنہوں نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کی اور کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت کا جس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا تھا تو ان کی زبان مبارک پر یہی الفاظ تھے،
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اللہ پاک نے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا۔ ربیع الاول کی اس پہلی مبارک جمعرات کو جب آپ استغفار کے بعد 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ آیت پڑھتے ہیں، آپ کا مقدمہ براہ راست اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے اور وہ آپ کی ہر مشکل اور معاشی تنگی کا خود ضامن بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اس عظیم قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے پورے 250 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد ٹافیوں پر آخری بار دم کریں، بچوں میں تقسیم کریں۔ انشاءاللہ تقسیم کرنے کی دیر ہے۔ ابھی انہی 10 روپے کی ٹافیوں پر آپ نے دل میں اپنی 7 بڑی حاجتوں اور پریشانیوں کی پکی نیت کرنی ہے۔ یہ آخری راز ہے، چاہے وہ رزق کی تنگی ہو، قرض کی ادائیگی ہو، بیماری سے شفا ہو، گھر کا پکا اپنا مکان ہو یا اولاد کی کامیابی۔ تمام 7 حاجتیں ذہن میں رکھ کر آپ نے صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن کریم کی وہ عظیم اور سب سے چھوٹی صورت ہے جو رب کریم نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر اور بے حساب برکت کے طور پر عطا فرمائے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے ان ٹافیوں پر آخری بار دم کرنا ہے۔ اب یہ ٹافیاں کوئی عام چیز نہیں رہی، بلکہ ان پر قرآن کریم کے عظیم کلمات کی روحانی برکت نازل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ٹافیوں اپنے گھر کے چھوٹے بچوں میں یا محلے کے معصوم بچوں میں تقسیم کرنی ہے۔ توجہ کیجیے گا، جیسے ہی بچے یہ میٹھی چیز کھا کر خوش ہوں گے، حضور کی ولادت کے مہینے میں ان کی مسکراہٹ کے ساتھ ہی رب کریم آپ کی تمام 7 حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ اگر آپ کے دل میں ہمارے پیارے مکی مدنی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور تڑپتی ہوئی محبت موجود ہے اور آپ اس ربیع الاول کے مبارک مہینے کی خوشی منانا چاہتے ہیں، تو ابھی کے ابھی کمنٹ سیکشن میں بغیر کسی سستی کے سرکار کی آمد مرحبا لازمی لکھیں اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو پھیلائیں۔